1000 کے اوپر پہلا انعام ملے گا 40 لاکھ روپے، دوسرا انعام ہوگا 15 لاکھ روپے 3 لوگوں کو ملے گا۔ 10,000 روپے کے پرائز بانڈ کے اوپر آپ کو ملے گا خالد صاحب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کروڑ روپے آپ کو ملیں گے۔ او مائی گاڈ، 4 کروڑ روپے! موبائل ایپ پر کام کرنا کون سکھائے گا؟ یہ آپ کو صرف ریاست اور ریاستی ادارے کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ جائنٹ اکاؤنٹ پر یہ بانڈ لینا چاہیں تو وہ کیسے خریدیں گے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ اگرچہ کہ وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل پرائز بانڈ لانچ کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے اور اس کی بہت تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ ایکسکلوسیولی شیئر کی، لیکن بہت سے ہمیں سوالات بھی موصول ہوئے اور جو کہ آج ہم ان تمام اپنے ویورز کے سوالوں کا جواب دیں گے جو آپ نے ہمارے اس شو کے بعد ہم سے پوچھے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو 4 مختلف مالیت کے ڈیجیٹل پرائز بانڈ لانچ ہونے جا رہے ہیں ان کی مالیت کے لحاظ سے ان کے اوپر پہلا انعام کتنا ہوگا، دوسرے انعام میں کتنے لوگ انعام حاصل کر سکیں گے، اور تیسرے انعام میں کتنے لوگوں کے لیے انعام حاصل کرنے کی پروویژن ہے اور ان کی مالیت کیا ہوگی۔ تو یہ تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، چونکہ بہت سے میں سوالات موصول ہوئے، ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کون سی ایسی اٹریکشن ہے جس مقصد کے لیے لوگ اس کے اندر سرمایہ کاری کریں گے۔ تو آج خالد صاحب سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم اور کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز وہ ہم آپ کے لیے کل کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن آج ہم فل فلیج اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو جتنے سوال و جواب ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب، بہت اچھا جو پروگرام کا جو رسپانس آیا اس پروگرام کا، لوگوں کی بہت زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس کیپٹل موجود ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی تقدیر بدل جائے، اور وہ ڈیجیٹل پرائز میں بہت زیادہ یعنی کہ انہوں نے دلچسپی لی ہے، تو ان کے کافی سوالات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کو جو ملی ہے مزید فالو اپ سٹوری کے حوالے سے انفارمیشن ملی ہے وہ ذرا آپ جو ہے ہمارے ویورز کو بتائیں، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو خالد صاحب، ہفتے کے دن ہم نے ڈیجیٹل پرائز بانڈ لانچنگ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات اپنے ویورز کے ساتھ ایکسکلوسیولی شیئر کی تھیں، لوگوں کو بہت اچھا رسپانس ہوا ہے۔ پرائز بانڈ جس کی ہسٹری بہت پرانی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، 1944 میں وہاں پہلے شروع ہوئے انڈیا کے اندر، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد یہاں پہ بھی سلسلہ جاری رہا، اور ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہم نے بھی دیکھا کہ 100 روپے کا بھی تھا، نہیں ہمارے بزرگ لیا کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ہم دیکھتے رہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کی ایک سیونگ بھی ہے، اور جب کبھی آپ کا کوئی پرائز انعام نکل آیا تو آپ کے لیے ایک بڑی لوگوں کے لیے اٹریکشن ہوتی تھی کہ بہت سے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ جب نہیں نکلتا تھا وہ جو پرائز بانڈ ہوتا تھا ایکچولی وہ پیسے ہوتے تھے، آپ بینک میں جاتے تھے تو وہ آپ کو اتنے پیسے دیتے۔ جی بالکل ایسے ہے، لیکن اس وقت پرابلم یہ ہوا کہ سم ٹائم ان کی بڑے سالوں کے بعد وہ رف ہو گئے، بسیدہ ہو گئے، پھٹ گئے، گر گئے، چوری ہو گئے، پانی لگ گیا، ضائع ہو گئے، تو اس نقصان کا خدشہ رہتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد اس کا مس یوز بھی ہوتا رہا، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کس طریقے کے ساتھ لوگ اس کو جس کا انعام نکل آتا تھا، اور بہت سے جو بڑے انفلوئنشل لوگ تھے وہ اس کو اپنے وہ خرید کر اپنی رقم کو وائٹ کر لیتے تھے۔ پھر ہمارے ہاں FATF بھی آیا، IMF بھی آیا، بہت سی اس کے اوپر قدغنیں لگیں، کیونکہ کوئی ایک اندازے کے مطابق یہ کوئی سینکڑوں ارب روپے میں یہ پرائز بانڈ جاری ہوئے تھے جو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے تھے، تو گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ ان کو نئے اجراء بند کر کے ان کو واپس لینے کا سلسلہ شروع کیا، اور ٹائم لائنز بھی دی گئی کہ آپ جمع کروائیں، اور اب کافی لوگ پریشان بھی ہیں کہ ان کے مزید کچھ لوگوں کے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ تو ڈیجیٹل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک طریقہ کار جو ہمارا سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، وہ مختلف بچت سکیمیں متعارف کرواتے ہیں، تو یہ بیسکلی ایک بچت سکیم ہی ہے، لیکن اس کو ابھی لنک اس لیے کیا گیا کہ اب ہر بندہ اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے، تقریباً جو ایک اس کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 16-17 کروڑ لوگوں کے پاس یہ فون کی سہولت ہے، جس کے اندر سب لوگ ابھی اس کو اسمارٹ فون کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ڈیجیٹلی لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے خریدیں تاکہ وہ IMF کی جو کنڈیشن کہ کون پیسہ لگا رہا ہے، کوئی اس کے اندر بلیک منی تو نہیں آ رہی، وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے، اچھا، اور منی ٹریل بھی آ جائے، اور لوگوں کے لیے اٹریکشن بھی رہے، اور لوگوں کے لیے فائدے میں دیکھیں کہ آپ کے پاس موبائل ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے 500 روپے کے 10 جو ہے نا وہ میں نے پرائز بانڈ خریدی، ایک نمبر میرے ریکارڈ میں آ گیا، نہ اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کینسل کر سکتا ہے، نہ اس کا انعام نکل آئے تو کوئی اس کو مس یوز کر سکتا ہے۔ جب میرا انعام نکلے گا، مجھے یہاں میسج ملے گا، میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے لوں گا، اور
اگر میرا انعام نہیں نکلتا تو میرے پاس آپشن ہے کہ جس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یہیں بیٹھے ہوئے میں نے اس کو دوبارہ سے ایپ کے تھرو لنک کرنے وہ جو میرے ایکچوئل اماؤنٹ ہے میرے اکاؤنٹ میں واپس آ جائے. بالکل صحیح. تو یہ بڑی سہولت ہے. لیکن یہ تمام تر تفصیلات ہم نے اپنے ناظرین کو شیئر کی تھی. اب سب سے بڑا سوال تھا کہ جو 4 مختلف مالیت کے ڈیجیٹل پرائز بانڈ لانچ ہوں گے ان کے اوپر انعام کتنا ملے گا. تو یہ تفصیلات آج میں لے کے آیا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. تو پہلا جو ہم نے بتایا تھا کہ پہلا جو پرائز بانڈ ہے جو منیمم ویلیو کا وہ مالیت ہے 500 روپے. صحیح. اس کا جو پہلا انعام نکلے گا 3 ماہ کے بعد اس کی قراردازی ہوا کرے گی کوارٹرلی بیسس پہ. جی 20 لاکھ روپے پہلا انعام ہوگا. اچھا. مطلب 500 روپے کا آپ نے پرائز بانڈ خریدا, اگر آپ کا قدرت نے اللہ نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ کو ملیں گے 20 لاکھ روپے. اس کے بعد جو دوسرا انعام آئے گا, دوسرے انعام 3 لوگوں کو 3 انعام ہوں گے. سیکنڈ پرائز 3 لوگوں کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے جی, جس کی مالیت ہوگی 7.5 لاکھ روپے. مطلب ہر ایک کو 7.5 لاکھ. ایگزیکٹلی ہر ایک کو 7.5 لاکھ روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ بھی اچھی اماؤنٹ ہے. اس کے بعد جب جو تیسرا پرائز کی جو ٹیئر ہے, 3rd ٹیئر ہے, اس کے اندر 1750 لوگ انٹائٹل ہوں گے تیسرا انعام حاصل کرنے کے لیے, جس کی مالیت ہوگی 7500 روپے. اچھا. یعنی کہ اگر آپ کا تیسرا انعام ایک لسٹ آئے گی, اس میں اگر آپ کا نمبر ہوگا 500 کے اگین 7,500 ملیں گے, اور یہ ملیں گے 1750 لوگوں کو. زبردست. تو یہ تو ہے 500 والی مالیت کی پرائز بانڈ کی. اب آ جاتے ہیں جی 1000 روپے کا. اچھا. 1000 کے اوپر پہلا انعام ملے گا 40 لاکھ روپے. دوسرا انعام ہوگا 15 لاکھ روپے 3 لوگوں کو ملے گا, یعنی کہ 45 لاکھ 3 لوگوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے انعام میں 15,000 ملیں گے. اچھا. اور 1750 لوگوں کو ملیں گے. اچھا گڈ. تو تیسرے کے اندر چونکہ اماؤنٹ کم ہے انعام کی, تو لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی 5000 روپے کا, جہاں پہ بات کروڑوں روپے میں داخل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن گئے جی. آپ نے دیکھا کہ دبئی کے اندر بھی بڑی لاٹریز نکلتی ہیں, باہر بھی بڑا کنسیپٹ ہے نا, پھر خبریں چلتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جناب بھائی 2 ٹرمیں استعمال ہوتی ہیں نا, کروڑ پتی اور ارب پتی. ارب پتی. تو خاص 5000 کے اندر آپ بنے جائیں گے کروڑ پتی کلب میں شامل. بالکل صحیح. لیکن خاص تو سانو یاد لازم یاد رکھیں آپ کا 5000 کے اوپر 2 کروڑ روپے کا آپ کے نام ملے گا. ہمارا پرانا جرانا ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. نہیں وہ تو چلیں گے, میرا مطلب ہے ہماری ٹیم, ہماری کیمرہ مین, تو پھر بڑی سیلیبریشن ہوگی اس وقت. بالکل. مطلب 5000 روپے پہ آپ کو ملے گا 2 کروڑ. وہ کہتے ہیں نا دکھ اور سکھ کا ساتھی, جب سکھ آئے گا تو سب کو کیا بات ہے, زبردست. چلیں پھر اس امید کے اوپر ہم دعا بھی کریں گے کہ آپ کو 5000 روپے میں آپ کا جو نا پہلا آپ کا نا پرائز نکلے جی. 2 کروڑ روپے جی ایک انعام ملے گا. اس کے اوپر جی 5000 روپے کا جو دوسرا انعام ہے جو 3 لوگوں کو ملے گا 75 لاکھ روپے. 75 لاکھ روپیہ ایک بندے کو. اچھا. تو اگر آپ کا پہلے نکلا ہے تو دوسری کیٹیگری میں مجھے رکھ لیجیے گا. 75,000 روپے میں تو کام ہمارا بھی بڑا بہترین ہو جائے گا. تو اگر دوسری 75 لاکھ ہے, 75 لاکھ سوری 75 لاکھ جی بالکل 75 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے جی. 75,000 آپ اچھا نا کہ آپ کروڑ پتی کلب میں, تو ہم پیچھے لاکھ پتی کلب میں آ جائیں گے نا جی. اچھا جی. اس کے بعد جی 3rd پرائز میں 75,000 روپے کا ایک پرائز ہوگا, لیکن یہ ملے گا 1750 لوگوں کو, ہر ایک بندے کو. یہ بھی بڑی اٹریکشن ہے. بالکل ایسے اگر 5,000 روپیہ آپ نے 5,000 کا خریدا ہے تو آپ ان یعنی کہ ہزاروں میں تو آ گئے نا جی. بالکل وہ بھی بڑی اٹریکشن ہے. 75,000 روپے اس طرح مطلب نمبر یہاں اپارچونیٹی بڑھ جاتی ہے. 1,750 لوگوں کو ملے گا. اب آ جاتے ہیں جناب سب سے بڑا پرائز بانڈ جس کی مالیت ہے 10,000 روپے, جس کا انعام بھی ہے بہت بڑا. اچھا. ہم آپ کو ایسے انسسٹ کر رہے تھے جناب کہ 5,000 خاصا نہیں لینا, ٹھیک ہے, ہوں تو لینا ہے 10,000 کیونکہ اس کے اندر مجھے زیادہ اٹریکشن نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لینا ہے 10,000 روپے کا. 10,000 روپے کے پرائز بانڈ کے اوپر آپ کو ملے گا خالد صاحب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کروڑ روپے آپ کو ملیں گے. او مائی گاڈ 4 کروڑ روپے. 4 کروڑ روپے. تو وہ جو چلتے جی, اور جب 4 کروڑ روپے ملیں گے تو مختلف چینلز پہ اور مختلف پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کا انٹرویو بھی کریں گے جناب. اچھا ایک بات انہیں بتائیے گا ہمارے جو سننے والے ہیں محترم جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں کہ بھائیو یہ جب بھی آپ کا نام نکلے گا تو یہ اس پہ ٹیکس لگے گا, انکم ٹیکس لگے گا کیونکہ یہ آپ کی انکم ہے, لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. یہ زکوٰۃ سے ایگزمپشن ہے اس کو. تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی. آپ اگر اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں گے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ فوراً نکال لیں. وہ ٹیکس تو لگے گا ہی لگے گا, لیکن زکوٰۃ نہیں اس پہ اپلائی ہوگی. جی. تو پہلا پرائز 4 کروڑ روپے کا جی, اور صرف ایک بندے کو ملے گا. اس میں خالد صاحب کے نام پہ نکلے گا تو کیا ہی بات ہوگی, ہم تو بڑی دعائیں کریں گے. اچھا جی. دوسرا انعام 10,000 روپے کا ایک پرائز بانڈ لیا. دوسرا انعام کی مالیت ہے
1,50,00,000 रुपए। अच्छा, यानी 1.5 करोड़ पे 3 लोगों को मिलेगा, यानी 3 बंदे भी करोड़पतियों में आ गए ना, आ गई है। तो मतलब है कि मैं, यानी 4 बंदे करोड़पति हो गए ना, बिल्कुल ऐसे, एक फर्स्ट वाला 4 करोड़ वाला और जो 3 बंदे हैं 1.5 करोड़ तीनों को मिलेंगे, तो यानी कि 4 करोड़पति, बिल्कुल ऐसे। और हमने हमने इसमें स्ट्रेटजी रखनी है कि फर्स्ट प्राइज हम पहले दुआ करेंगे आपको, जो सेकंड है ना जी उसमें 3 लोग हम, मैं, रजी साहब हमारा कैमरा मैन ना, तो हम भी 1.5 करोड़ की ना कैटेगरी में आ जाएंगे ना जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। तो इसमें 1.5 करोड़ रुपए 3 लोगों को मिलेगा, यानी 4.5 करोड़ रुपए टोटल होंगे, 1.5 करोड़ रुपए 3 लोगों में तकसीम होंगे। उसके बाद जी तीसरा इनाम ये मिलेगा 15 लाख रुपए जी। अच्छा, इट्स अ रीजनेबल अमाउंट, ये 1.5 लाख रुपए जी, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख अगेंस्ट 10,000 रुपीस, इट्स अ रीजनेबल अमाउंट। और मिलेगा कितने लोगों को? 1,750 लोगों को। मतलब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपए का प्राइज बॉन्ड लेंगे, फर्स्ट प्राइज 1 है, सेकंड 3 लोगों को मिलेगा और तीसरा जो है वो 1,750 लोगों को मिलेगा। तो ये है जनाब मिनिमम जो पहले प्राइज की पहला जो इनाम शुरू है वो 20 लाख से, ये बढ़ता हुआ 4 करोड़ तक जाता है। तो 3 है 20 लाख, 40 लाख, 2 करोड़ और 4 करोड़। सोहेल भट्टी साहब, बड़ी उम्दा आपने और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे हमें सवालात आए हैं उनके, और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें ना जवाब भी देते जाएं। और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कैसे पता चलेगा, ये है सैयद मशकूर साहब हैं और अबू असामा हैं, उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया है। वो कहते हैं कि असल सवाल का जवाब तो आप गोल कर गए थे कल, वो मैंने किया था, लेकिन वो ज़ाहिर है टाइम की कमी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या गारंटी क्या होगी कि अगर मेरे पास मेरा नंबर जो है वो जो है ना कुरान अंदाजी में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ, जो मेरा अलाटेड नंबर है, जो मुझे डिजिटल नंबर मिलेगा, वो शामिल हुआ है कि नहीं हुआ कुरान अंदाजी में, बैलेटिंग में शामिल हुआ है कि नहीं। तो इसका ज़रा हमें बताएं ताकि लोगों को ज़रा थोड़ी तसल्ली हो जाए। एक तो बात ये कि लोगों को थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए कि ये कोई प्राइवेट कंपनी कुरान अंदाजी नहीं कर रही होती, वो कमरे बैठ के अपने मनपसंद लोगों का निकाल देंगे और सिस्टम निकल जाएगा। रियासत पाकिस्तान इसकी कस्टोडियन होती है, अच्छा, और एक पूरा इसका मैकेनिज्म है। इससे पहले भी दहाइयों से सिलसिला चलता आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसका कुरानंदाजी का पूरा एहतमाम किया जाता है। वहाँ पर एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनती है, सही है। वो कमेटी बहुत हाई पावर्ड होती है, और लास्ट जो मुझे याद पड़ता है वो उसके अंदर कोई 15-20 से ज़्यादा उनके अरकान की तादाद होती है, सही है। पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, सही है। और उन सब लोगों की मौजूदगी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म ये कार्व आउट कर रहे हैं कि जो जिस बंदे ने कोई खरीदा हुआ है नंबर वगैरह, या उसके पास नंबर है, डिजिटल नंबर है, और वो घर बैठा तसल्ली से देख ले कि यार मेरा जो नंबर है वो शामिल है। देखिए उसके अंदर ये है, ये आपको फिर रियासत और रियासती इदारे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि वो ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। अब उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे एक अंदाजे के मुताबिक जो इसके अंदर डायरेक्शन है उन्होंने वर्किंग की है, ये इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पहले फेज़ के अंदर फौरी तौर पर शुरू में आएंगे, जिनके लिए अट्रैक्शन है, वो 1 करोड़ तक के लोग इसमें आएंगे। अब आप ये देखिए कि कोई कंप्यूटर को कि एक्सेल शीट हो या कोई आपकी वेबसाइट का पेज हो, 1 करोड़ डिजिटल के नंबर आप किसी जगह लिखे हों, आप खुद भी पूरा दिन बैठ के ढूंढते रहे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो देर में कुरानंदाजी होकर भले निकल जाए। सही। तो मैं कहने का मकसद ये, कमेटी होगी, कमेटी एक सिस्टम वज़ा करेगी, उस सिस्टम के मुताबिक जितने डिजिटल नंबर इशू होंगे वो सारे प्रोसेस का हिस्सा होंगे, और इसका टेस्ट रन होगा पहले, और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट होगा तो वो सारे नंबर जितने लोग ले चुके हैं वो उसके अंदर ऐड होंगे। और पास्ट के अंदर भी इसका एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक तरीक़ाकार रहा है बैल्टिंग का, अब भी रहेगा। तो उस हवाले से खदशात आपके जहन में बड़े आएंगे। आजकल हम वैसे भी गवर्नमेंट से खफा रहते हैं ना बहुत लोग, ओ जी इन्होंने ये करता होगा, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जब निकलेगा ना खालिद साहब का 4 करोड़ का प्राइस बॉन्ड, ये सारे मान जाएंगे जनाब कुरानंदाजी ठीक हुई है, खालिद साहब का नंबर ऐड हो सकता है तो हमारा भी ऐड हो सकता है। उनके जहन में सबसे पहले भट्टी साहब ये आएगा, अगर मेरा नंबर निकल आता है या आपका नंबर निकल आता है ना, भाई इन्होंने तो प्रोग्राम किया था, इनका नंबर आया, इनके लंबे याद है, ये भी तो आ सकता है ना उनके जहन में बात। हमारे यूट्यूबर्स के फॉलोअर हैं बहुत जहन वैसे ना, ये आ सकता है। तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले 6 हम डिजिटल हिस्सा नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते ताकि कहीं निकल आया तो वो ये ना समझे। बिल्कुल सही बात है, वो ये ना समझे कि क्लाइमेंस हुई है। अच्छा, ये है कि एक वासिफ खान है, उन्होंने कहा कि ये रकम बहुत कम है, यानी जो आपने बताए हैं ना कि ये 500, 1000
پھر آپ نے بتایا ہے 5,000 کا اور پھر 10,000 کا بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ رقم بہت کم ہے, کم از کم 30,000 کی مالیت کا بانڈ ہو اور 8 کروڑ تک پہلا نام آنا چاہیے. یعنی بھائی صاحب کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں شاید یہ اس کو انہانس کریں گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو. اس کا جو فی الوقت ہے یہ چونکہ باضابطہ طور کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ ریلیونٹ رولز بنے ہیں, سمجھے قانون کی حیثیت بن گیا. اس قانون کے اندر 4 کی پروویژن ہے. اچھا. 500,000 5,000 10,000 کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو ہمارے بھائی ہیں نا یہ لگتا ہے آلریڈی کروڑ پتی ہیں اور یہ ملٹی کروڑ کلب میں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہو جی تسی تھوڑا انتظار کر لو, پہلے سارے کیمرہ مین ہمارے باقی سٹاف خالد صاحب بھٹی صاحب یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا پرائز بانڈ یہ لے کے اپنا کام چلا لیں, پھر گورنمنٹ کہے گی 8 کروڑ والے ہو جائیں. ہمارے تو 2 کروڑ بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی خالد صاحب نکلا ہے, تو ہم تو بڑا اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو بڑی صاحب ایک ہے ظفر الہی صاحب, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن پوچھا, لگتا ہے کہ وہ باہر ہوتے ہیں, یورپ میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا جو بانڈس ہیں وہ فارن کرنسی میں بھی ایشو کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو میں اس کا جواب دے دوں اگر آپ وہ یہ ہے کہ بھائی میرے یہ ایکچولی ہم امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو رہتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فارن کرنسی میں ہی ہم اسکیمز وغیرہ دینا شروع کریں تو ظاہر ہے ہمیں ڈالروں میں انعام دینا پڑے گا یا یوروز میں انعام دینا پڑے گا یا کسی اور فارن کرنسی میں انعام دینا پڑے گا. تو میرے خیال میں اگر آپ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں پاکستان کی کرنسی میں آپ کو انعام دیا جائے تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ فارن کرنسی میں آپ نے وہ بانڈ خریدنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ فارن کرنسی میں انعام چاہیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. موبائل ایپ پر کام کرنا کون سکھائے گا؟ یہ بڑا بیسک کوسچن ہے کیونکہ ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تیز ضرور ہے, ہمیں وزڈم آ جاتا ہے, جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم سیکھ لیتے ہیں, لیکن ٹائم لگتا ہے. یہ ایپ کو چلانا, ایپ کو پھر ڈاؤن لوڈ کرنا, اس کو سیکھنا, تو اس کے لیے میرے خیال میں یا تو ہم 2-3 سیشن کریں لوگوں کو لیے, وہ بڑا ضروری ہے کہ کیسے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. جو ہمارے لوگ بالکل صحیح جو ہے اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں, یہ ہمیں خدمت سر انجام دینی چاہیے. تو یا پھر ان کو اپنے جو پڑھا لکھا جو خاندان میں جو کوئی بھی فرد ہے آپ اس کی بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تمام جو لوگ ہیں اگر 16-17 کروڑ پہ 16-17 کروڑ کی آبادی جو ہے اس کے پاس موبائل ہے, اینڈرائڈ موبائل ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ضرورت ایجاد کی مانگ. جی بالکل ایسے. جی تو خالد صاحب یہ سوالات کو اور کچھ نہیں, کوئی امپورٹنٹ سوال؟ میرے خیال میں یہی کوشچن تھے زیادہ. بس یہ کوشچن یہ تھا کہ وہ میں نے بھی کوشچن کیا تھا آپ کو, اگر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی روشنی اس میں ڈال دیں, کہ کچھ جو بانڈس ہیں اگر میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میرا بانڈ نہیں نکل رہا, یعنی انعام نہیں نکل رہا, لیکن اس کے اگینسٹ وہ گورنمنٹ جو ہے اس یعنی قومی بچت والے جو ہیں اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے اگینسٹ کوئی پروفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ نے سوال کیا تھا, ہم دوبارہ واضح کر دیں. اس وقت جو اسٹرکچر اپروو ہوا ہے اس کے مطابق آپ کی رقم بھلے 3 ماہ کے لیے اس میں اکاؤنٹ اس پرپز کے لیے پڑی رہے یا 30 سال کے لیے, اس کے اوپر کوئی اضافی منافع نہیں ملے گا. صرف جو انعام نکلے گا, انعامی رقم آپ کو ملے گی. اس کی وجہ یہ کہ قومی بچت مختلف اور اسکیمیں بھی چلا رہی ہے, تو جو ہمارا ادارہ ہے تو وہ صرف اسی کے اوپر آپ انعام دیں گے, چونکہ جب انعام نکلے انہوں نے انعام کی رقم کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کے وہ پیسہ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو آپ اس کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں, اس کو استعمال کریں, جب چاہیں آپ اس کو بھلے ختم کر دیں. تو یہ انہوں نے ایک آپشن ایک سہل آپ کے لیے ایک فیسیلیٹیٹ کر دیا, آپ کو اس کو آسان بنا دیا ہے. لیکن اس کے اوپر جو آپ رقم وہاں رہے گی, 1 سال رہے 10 سال, اس کے اوپر اضافی کوئی آپ کو منافع نہیں ملے گا. سب ایک بہت ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے. آج کل لوگوں کے بڑے جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو جوائنٹ اکاؤنٹ والے جو ہیں اگر وہ جو ہے یہ بانڈ لینا چاہیں اور خریدنا چاہیں تو وہ کیسے خریدیں گے؟ جی جوائنٹ اکاؤنٹ والے بھی بالکل اپنا یہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ لے سکیں گے. اسی طریقے سے ایپ ہوگی, اسی ایپ کے ذریعے سے یہ اپنا خریدیں گے. اس کے اندر ہوگا کیا, جب بھی آپ وہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ خریدیں گے, اس کا ڈیجیٹل پرائز بانڈ کی جو بیس ہے نا وہ ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ. آپ کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے تو پھر دونوں بینیفیشری کی ڈیٹیل اس ایپ میں جائے گی, اور آپ کا جو پرائز بانڈ ہوگا وہ ایک ہی ملے گا. ٹھیک ہے, ایک ہی ملے گا, اور آپ کو وہ لنک ہوگا آپ اس بینک اکاؤنٹ کے ساتھ. انعام کی رقم آئے گی اسی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ میں جائے گی. پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خالد صاحب اور آپ میرا آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, آپ سارا انعام مجھے دے دیں تو میں خوشی قبول کر لوں گا, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھٹی صاحب
جو ہے نا یہ اگلی باری صحیح تھوڑی پھر میں اوکھی سوکھی چپ کر کے میں بھی کہا خالد صاحب کوئی گل نہیں تسی بڑے بھائی ہو تسی رکھ لو. تو ناظرین یہ کچھ سے آپ کے سوالات جن کے ہم نے جواب دیے. امید ہے کہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ کے حوالے سے آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.